کہتے ہیں جی میں بندہ کھرا ہوں لہذا میں ذرا کڑوا ہوں، میں سچ بولتا ہوں چاہے کسی کو برا ہی لگے۔ یہ بھی اپنا فلسفہ ذاتی بعض لوگوں کا، لہجہ ٹھیک اپنا نہیں ہوتا، نام سچ کا لگا دیتے ہیں بیچارے کا۔ کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں، تو میں کہتا ہوں اس پر بھی آپ سجدہ صاف کر لیں، یہ بھی بات درست نہیں، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ رسول کریم نے بولا ہے، پر بڑا ہی میٹھا کر کے بولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بھی آپ کا اپنا ذاتی فلسفہ ہے، سچ کو بھی سونا کر کے بولنا چاہیے، اسے بھی دلائل کی روشنی میں بولنا چاہیے، آوازیں نہیں اونچی کرنی چاہیے، دلیلیں مضبوط کرنی چاہیے، آوازیں نہیں، کوئی آپ کے زوردار آواز سے معاملہ، لوگ آپ کی دلیل سے، بلکہ ہمارے حاجی صادق صاحب ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لہجہ نرم دلائل گرم۔ فرماتے تھے دلائل مضبوط ہونے چاہیے کہ آپ کی آواز سے آپ لوگوں پر دھاک بٹھائیں گے، تو محبت کریں، پیار کریں، آپ چھوٹے ہیں تو بڑوں سے پیار کریں، آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں پہ دست شفقت رکھیں، آپ لوگوں کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا کریں، آپ اپنے دل کو وسعت دیں، تھوڑی محبت کریں۔ بڑے بڑے اچھے نظام تھے، چھوٹا سا ہمارا اختلاف ہوتا ہے اس کو ہم نفرت بنا لیتے ہیں، نفرت۔ آگ جل رہی ہے گھروں میں، شوہر بیچارہ رات کو گھر آتا ہے تو وہ بعض لوگ ایسے ہیں جو گھر جانا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں کوئی نہ کوئی خوفناک خبر سننے کو ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ بہو کی تربیت نہ کرو، بیٹی کی کرو۔ بہو تو آپ کو اپوزیشن سمجھتی ہے، آپ سے تربیت لے گی؟ جو سبق بہو کو دینا چاہتے ہو وہ بیٹی کو دو، اپنی بیٹی کو۔ وہ جب کسی کی بہو بنے گی تو ماحول صحیح ہو جائے گا۔ ہم نہ داماد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، داماد آپ سے تربیت لیتا ہے، اس کا تو نخرہ عروج پہ، وہ کہاں تربیت لیتا ہے؟ اب داماد کی تربیت نہ کریں، بیٹے کی کریں۔ بیٹا اچھا ہوگا تو کسی کا داماد بنے گا تو اس گھر میں تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے عزیز، محبت تقسیم کریں، محبت کی بولی بولیں، انداز محبت والا اختیار کریں۔ اگر کچھ بندہ آپ کے سامنے عذر لاتا ہے، مجبوری بیان کرتا ہے، اس کی مجبوری کو قبول کریں، آپ لوگوں کو گنجائش دیں، اچھا گمان پیدا کریں، اچھی سوچیں لائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں تیزی سے ہمیں سبق پڑھائے جا رہے ہیں، تیزی سے۔ دنیا میں دو ہی بندے ٹھیک ہیں، ایک میں ٹھیک ہوں، دوسرا جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ بھئی میرے علاوہ بھی بڑی دنیا ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ترمذی شریف میں، حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زیادہ لوگ گمراہ ہو جائیں اور دو تین ہی صحیح رہ جائیں۔ تھوڑا سا کسی اور کو بھی گنجائش دیں، کسی اور کو بھی موقع دیں، کسی اور سے بھی پیار کریں، اپنی طبیعتوں کو، دلوں کو وسیع کریں، لہجے محبت والے۔ میں آپ سے عرض کروں، آپ کا لفظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے اور لہجے بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں اور لہجہ ٹھیک نہیں تو لہجہ بھی اثر کرتا ہے بندے پر، لہجہ بھی۔ بیٹا میری بات سننا، یہی لفظ ہے، بیٹا بات سن، یہ بھی لہجہ ہے، وہ بھی ایک لہجہ ہے۔ آپ کا صرف جملہ ہی، بعض لوگ کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہے؟ او بھائی تو نے کہا تو کچھ نہیں، پر تیرا انداز بڑا جارے آنا ہے۔ وہ بیچاری ساس بوڑھی ہو گئی ہے، سسر بوڑھا ہو گیا ہے، شوگر کے مریض ہیں، بار بار بھوک لگتی ہے، تکلیف ہے۔ بیٹا اپنی بیوی کو جاتی دفعہ کہہ گیا اماں ابا کا خیال رکھنا۔ وہ آئی ہے صبح، اس نے آ کے کہا ابا جی ناشتہ لاؤں؟ کا پتر مجھے ابھی بھوک نہیں۔ 2-3 گھنٹے کے بعد اس نے کہا بیٹا، تلخ بولی ہے، جی کہا جی ہے اس نے۔ لفظ جی بھی کبھی سخت ہوتا ہے؟ نہیں، لہجہ سخت ہوتا ہے۔ اس نے جی کہا پر سخت کہا۔ پھر جب وہ آئی تو اس نے کہا بھی تو پوچھ کے گئی تھی، کیا ہو گیا جی؟ اللہ آپ کو تھوڑا سا بس ٹائم اور جی، میری طرف دیکھیں جی، آپ سارے ادھر دیکھیں گے تو پریشانی ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، تھوڑا ٹائم دیں، بات مکمل نہیں ناراض نہیں، گل محبت ہی ہو رہی، تسی غصہ کرن لگ، ابھی تو اتنا سبق پڑھایا ہے۔ تو وہ خاتون نا جی،
سخت لہجے میں وہ کھانا لائی اور کھانا لا کے کہنے لگی کہ ابھی تو پوچھ کے گئی تھی. انہوں نے کہا بیٹا چلو بھوک لگ گئی ہے لے آؤ. اب وہ لائی ہے تو اس نے زور سے پٹکا ہے برتن, دروازہ گئی ہے تو زور سے بند کیا. تو اس انداز میں بھی بوڑھے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. وہ شام کو جب بیٹا آیا تو ساس سسر رو ہی پڑے, کہنے لگے اس کو سمجھا تیری بیوی بڑی توہین کرتی ہے. تو خامد نے بلایا کہ ابا اماں تیری شکایت کر رہے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ انہوں نے پوچھو میں آخیا کی ہے. انہیں آخیا تھے کچھ بھی نہیں. کوئی جملہ بتایا جا سکتا ہے؟ بولے کوئی لفظ ہے ایسا جو گنا جا سکے؟ اس نے کہا پر چھوڑا بھی کچھ نہیں. کچھ لہجے اتنے سخت ہیں, کچھ انداز اتنے سخت ہیں. جب آپ کسی غریب آدمی نے آپ کو جا کے اپنا دکھ سنایا, آپ گھومنے والی کرسی پہ بیٹھے تھے, اس نے کہا چودھری صاحب, سیٹھ صاحب, نواب صاحب ناراض نہ ہونا, پیر صاحب بھی, حضرت صاحب بھی, اللہ ماشاءاللہ. اس نے اپنا دکھ سنایا, مجھے کو تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے, میری بیٹی کی شادی ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کہا, سخت نہیں. لیکن جب آپ کرسی گھما کے منہ ادھر کو کر لیا نا آپ نے, اور آپ کوئی اور کام کرنے لگ گئے, اچھا بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں, کچھ بھی نہیں کہا آپ نے, مر گیا بیچارہ, ٹوٹ گیا, بکھر گیا. میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام, وہ تیری دولت ہے جس نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. ٹوٹ گیا بیچارہ. لہجہ جو ہے نا, لہجہ مار دیتا ہے. لہجہ بھی پیار والا ہو, انداز بھی محبت والا ہو, پیار والا ہو. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. سورہ لقمان دیکھیے گا, ابتدائی آیات. فرمایا بیٹا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا. تیرا انداز خوبصورت ہو, بولنے کا انداز خوبصورت. اپنے لہجوں میں حسن لائیں, محبت پیدا کریں, محبت کو فروغ دیں, محبت کے پیغام بر بنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات میں حدیث ہے, فرمایا میرا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. اس میں کوئی خیر نہیں, نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے. محبت کریں, پیار کریں. آپ جس مقام پہ بھی ہیں, آپ نہ اپنے دل کو بڑا کر لیں, گھر خود بخود بڑا ہو جائے گا, جیب خود نہ خود بڑی ہو جائے گی. اور بخاری میں پورا باب ہے کہ بندہ سخی دل کا ہوتا ہے. مالا والے